السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو آج پہلی بار میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ میری ہر آنے والی ویڈیو وہ کریٹیو ہوتی ہے، انفارمیٹیو ہوتی ہے اور آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اس لیے آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔ تو جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں ان کو معلوم ہے کہ میرے چینل کے 4 سیگمنٹس ہیں، جس میں ہینڈ رائٹنگ بھی ہے، ریڈنگ بھی ہے، گرامر بھی ہے اور اسپوکن انگلش لینگویج بھی سکھائی جاتی ہے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ریڈنگ کے ریلیونٹ ہے، اور نہ صرف ریڈنگ اس میں کرواؤں گا بلکہ اس کی ٹرانسلیشن بھی میں اردو میں کروں گا، تو تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ 7th کلاس کے جو بچے ہیں، انگلش کا یونٹ نمبر 4 ہے، ہمارا ٹاپک ہے قائد اعظم۔ تو میں اس کی ٹرانسلیشن کروں گا، ساتھ ساتھ ریڈنگ کروں گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے، اس کو اچھی طرح سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ تو محمد علی جناح was born on December 25th, 1876 in Karachi and was known as قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے and was known as قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ because of his far sightedness and leadership qualities۔ ان کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو قائد اعظم اس لیے جانا جاتا تھا کیونکہ ان کی جو دور نظری تھی، دور کی یعنی کہ جو آنے والے جو واقعات ہوتے ہیں ان کو آگاہی ہو جاتی تھی، اینڈ لیڈرشپ کوالٹیز، اور ان کی جو اندر رہنما والی لیڈر والی خصوصیات تھی۔ ہز لائف واز فل آف اسٹرگل۔ ان کی زندگی کوششوں سے، یعنی اسٹرگل کہتے ہیں کوشش، تو ہز لائف واز فل آف اسٹرگل۔ ان کی زندگی کوششوں سے بھرپور تھی، سیکریفائس قربانیوں سے بھرپور تھی، اینڈ انٹائرنگ ایفرٹس، اور انتھک کوششوں سے۔ ایفرٹ اور اسٹرگل ایک ہی چیز ہے۔ فار گیٹنگ آ سیپریٹ ہوم لینڈ، ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے کے لیے۔ فار مسلمز، مسلمانوں کے لیے، یعنی مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو بہت سی کوششیں، قربانیاں وہ پیش کی، تو قربانی دی۔ ان دی ارلی ڈیز آف ہز پولیٹکس، ان کی سیاست کے ابتدائی دنوں میں، ہی واز اے پروپوننٹ آف ہندو مسلم یونٹی۔ وہ شروع میں جب سیاست میں داخل ہوئے تو شروع میں وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، مطلب سپورٹ کرتے تھے اس نظریے کو کہ ہندو اور مسلمانوں کو اکٹھا رہنا چاہیے۔ ہی آلسو پلیڈ این امپورٹنٹ رول ان دا لکھنؤ پیکٹ سائنڈ بٹوین دا کانگریس اینڈ دا مسلم لیگ ان 1916۔ 1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، لکھنؤ پیکٹ، تو ان میں اس معاہدے میں قائد اعظم نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تو کانگریس کہتے ہیں، کانگریس ویسے تو یو ایس اے کی بھی جماعت ہے، سیاسی جماعت، اور برطانیہ کی، فی الحال برصغیر صغیر میں چونکہ برطانیہ کی حکومت تھی، اس وجہ سے ہم کہیں گے یہ ان کی سیاسی جماعت کانگریس تھی، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کی جو جماعت تھی وہ مسلم لیگ تھی، ٹھیک ہے۔ 1916 میں معاہدہ ہوا تھا۔ تو اس میں ایک وائل ریڈنگ کے دوران لکھا ہوا ہے کہ ہو پلیڈ این امپورٹنٹ پارٹ ان دا لکھنؤ پیکٹ، تو یعنی کہ لکھنؤ معاہدہ جب ہوا تھا اس میں اہم کردار کس نے ادا کیا؟ تو یقیناً قائد اعظم نے ہی ادا کیا۔ تو آگے ہے ویوز اباؤٹ ہندوز اینڈ مسلمز، ہندو اور مسلمانوں کے بارے میں نظریات۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ واز ویل اویئر آف دا کنسیپٹ بیہائنڈ دا ٹو نیشن تھیوری۔ کہتے قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ دو قومی نظریے کے پیچھے جو بھی حقیقت تھی اس نظریے سے اچھی طرح واقف تھے، آگاہ تھے، اینڈ دیٹ ہندوز اینڈ مسلمز ور ٹو سیپریٹ نیشنز، اور یہ بھی کہ ان کو پتہ تھا کہ ہندو اور مسلمان جو علیحدہ قومیں ہیں، دو قومیں ہیں۔ ہی واز اویئر دے کوڈ ناٹ پاسبلی لیو ٹوگیدر، ان کو معلوم تھا، وہ آگاہ تھے کہ یہ دو جو قومیں ہیں وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے، کوڈ ناٹ پاسبلی، یعنی کہ جو ممکن ہے ہی نہیں ان کا اکٹھا رہنا۔ جناح ڈسکرائبڈ دیم ایز ٹو سیپریٹ اینٹیٹیز، اور محمد علی جناح نے یعنی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دو علیحدہ قومیں جو ہے نا وہ بیان کیا، ظاہر کر کے دکھایا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سیڈ، قائد اعظم نے کہا، اٹ از اے ڈریم دیٹ، یہ ایک خواب ہے، دیٹ ہندوز اینڈ مسلمس کین ایور ایوولو
ایز اے کامن نیشنلٹی. اٹ از اے ڈریم، یہ ان کا خواب، اٹ از اے ڈریم دیٹ، یہ خواب ہے کہ ہندو اور مسلمان وہ ایک کٹھے مل کے ایک قومیت بن جائیں. اینڈ دس مسکنسیپشن آف ون انڈین نیشن ہیز گون فار بیونڈ لمٹس اینڈ از دا کاز آف آل آر ٹربلس. اور یہ جتنے بھی غلط قسم کے جو نظریات تھے آف ون انڈین نیشن کے، اس پوری انڈیا کے لوگوں کو اور مسلمانوں کو، یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کی جو ایک قوم بنانے کا جو تھا نظریہ، غلط ثابت ہوا، کیونکہ اس کے اندر بہت سی مشکلات آنی تھی. اٹ ول لیڈ انڈیا ٹو ڈسٹرکشن، اور قائد اعظم نے یہ ظاہر کر دکھایا کہ اٹ ول لیڈ انڈیا ٹو ڈسٹرکشن، کہ یہ بھی ظاہر کر دکھایا کہ انڈیا جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا. اف وی فیل ٹو ریزالو آر پرابلمز، اگر ہم اپنے مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہوئے تو انڈیا تباہ ہو جائے گا. ہندوز اینڈ مسلمز بلانگ ٹو ٹو ڈفرینٹ ریلیجیس فلاسفیز، جو ہندو اور مسلمان جو تھے وہ ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ دو مختلف مذاہب سے ہے، اور نہ صرف مذہبوں سے ہیں. ان کی فلاسفی یعنی کہ ان کے جو نظریات ہیں ان کے سوشل کسٹمز، جو معاشرتی ان کی روایات ہیں، اینڈ ٹریڈیشنز. کسٹمز اینڈ ٹریڈیشن ایک ہی، تقریباً میننگ ایک ہی ہے. رہنے سہنے کا طریقہ، بول چال اس میں آ جاتی ہیں، ان میں لباس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تہذیب آ جاتی ہے. تو یہ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ہندو اور مسلمانوں کا رہنے سہنے کا جو انداز ہے، ان کی عقائد وہ مختلف ہیں. دے کین ناٹ انٹر میری، یہ وہ آپس میں شادیاں نہیں کر سکتے. اینڈ دے بلانگ ٹو ٹو ڈفرینٹ سویلائزیشنز، اور وہ دو مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں. وچ آر بیسڈ مینلی آن کنفلکٹنگ آئیڈیاز، جو کہ جھگڑیلو خیالات پر مبنی ہیں. اینڈ کنسیپشن، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اس لائن کا کہ اگر دونوں قومیں اگر آباد ہوتی ہیں نا، مطلب کٹھی رہتی ہیں، تو پھر نمبر ایک تو بات یہ ہے کہ وہ آپس میں شادیاں نہیں کر سکتے کیونکہ مذہب کی وجہ سے، اور دوسرا کہ ان کے رہنے سہنے کا انداز اور ہے، ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا اور ہے، جس کی وجہ سے جھگڑے ہونے تھے، لڑائی ہونی تھی، جنگ ہونی تھی. ٹھیک ہے، تو اب یہ تو ہوا ہندو اور مسلمانوں کے بارے میں جو نظریات تھے وہ انہوں نے کر دکھائے. دو قومی جو نظریہ تھا، پہلے تو حامی تھے، اور بعد میں قائد اعظم نے محسوس کر لیا کہ ہندو اور مسلمان وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان کو الگ وطن حاصل کرنا چاہیے. تو آگے ہے ہیڈنگ میں ایفرٹس ان دا پاکستان موومنٹ، کہ تحریک پاکستان میں جو کوششیں تھیں تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. It was due to the untiring efforts of قائد اعظم، یہ صرف قائد اعظم کی انتھک کوششوں کی وجہ سے ہوا تھا. that the Congress agreed to a separate electorate for the first time in 1916 for after the لکھنؤ پیکٹ. کہتے ہیں کہ یہ صرف قائد اعظم کی انتھک کوششوں کی وجہ سے ہی ہوا تھا کہ کانگریس جو جماعت تھی، سیاسی جماعت، وہ راضی ہو گئی تھی کہ ٹو سیپریٹ الیکٹوریٹ، کے علیحدہ سے ان کے الیکشن کروائے جائیں فار دا فرسٹ ٹائم، پہلی مرتبہ 1916 میں، آفٹر دا لکھنؤ پیکٹ کے بعد. کیونکہ لکھنؤ پیکٹ وہ بھی 1916 میں ہوا تھا. اب جب پیکٹ ہو گیا، یہ معاہدہ ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے جو ایک ایگریمنٹ ہونا تھا، جسے ہم when the Nehru report spoiled all efforts of Hindu Muslim unity، جب معاہدہ یعنی کہ لکھنؤ کے بعد نہرو رپورٹ شائع ہوئی تو اس نے ہندو اور مسلمانوں کی جو کٹ تھا، یعنی کہ جو نظریہ تھا ہندو مسلم یونٹی کا، وہ اس کو رد کر دیا، اس کو ضائع کر دیا. ٹھیک ہے، دا نہرو رپورٹ واز ریجیکٹڈ بائی آل شیڈز آف مسلم اوپینین. کہتا ہے کہ مگر یہ ہوا کہ نہرو رپورٹ نے جتنے بھی مسلمانوں کی جو رائے تھی اس کو رد کر دیا. دا فیمس 14 points آف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ور انٹروڈیوسڈ ان ریئیکشن ٹو دا نہروز رپورٹ. نہرو نے جو رپورٹ شائع کی تھی تو یہ تو شائع کر دی، مگر اس میں مسلمانوں کے مفادات شامل نہیں تھے. تو اب قائد اعظم نے اپنے 14 نکات تھے، تو وہ جب
انٹروڈیوس کروائے، تعارف کروائے، تو پھر کیا ہوا، دیز 14 points presented by Jinnah reflected the demands, aspirations and sentiments of all Muslims. کہتے ہیں کہ جو 14 نکات تھے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیے، تو ان میں شدید قسم کی خواہش ظاہر کی، اینڈ دا سینٹیمنٹس آف آل مسلم، تمام مسلمانوں کے الگ وطن کے لیے. دا کانگریس ڈڈ ناٹ گیو امپورٹنس ٹو دیز پوائنٹس اینڈ بیکیم ڈٹرمنڈ ٹو اپوز دیم. جو کانگریس کی جو جماعت تھی اس نے اہمیت نہیں دی ان پوائنٹس کو، ان جو نکات کو، اینڈ بیکیم ڈٹرمنڈ، اور وہ جو جماعت تھی وہ اڑی رہی، پرعزم رہی، ٹو اپوز دیم، ان کی مخالفت جاری کرنے میں. ٹھیک ہے.